اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال پوچھا گیا ہے ایک بہن سعدیہ اقبال کی طرف سے کہ ہاؤ یو ریچ دی اسپریچول رینک، اٹس ایگزامپل فار وومن اسپیشلی، آئی فیل دی وومن have more sinful attitudes۔ آپ کے اس سوال کے دو حصے ہیں۔ پہلا اتنا اہم نہیں، جس میں کہ آپ نے فرمایا کہ ایز وومن، ایک عورت ہونے کے ناطے میں کسی روحانی درجے تک کیسے پہنچی۔ اس کو میں اس لیے اتنا اہم نہیں سمجھتی کیونکہ اگر میری کوئی بات کسی کے لیے خیر بن سکتی ہے یا کسی کے دل میں اتری تو یہ خالص میرے رب پاک کا کرم ہے، جس نے میرے ہزارہا گناہ، خامیاں اور کمیوں سب کو چھپا کر میری کوئی خوبی ظاہر کر دی، اور وہ خوبی بھی رب کی ہی عطا ہے۔ بے شک میں بالکل نہیں سمجھتی کہ میں کسی خاص مقام پہ ہوں، کوئی میرے میں ایکسٹرا شے ہے جس نے مجھے باقی لوگوں سے بلند کر دیا ہو۔ اللہ پاک مجھے معاف کرے، میں کچھ نہیں، صرف اس کی ایک بندی ہوں جیسے کہ سب آپ لوگ ہیں۔ تو اب رہ گیا آپ کے سوال کا دوسرا حصہ، جسے اگر سرسری تیزی سے بنا غور کیے پڑھ لیا جائے تو ایک عام نارمل بات لگے اور بس اپنی ہی بات لگے، اپنے مشاہدے کی بنا پہ کہ عورت زیادہ معصیت کا شکار ہو سکتی ہے، خاص کر آج کے دور میں۔ مگر یہ اتنا اہم سوال ہے کہ اس کے پیچھے ایک پوری تاریخ موجود ہے اور آگے آنے والا زمانہ موجود ہے، اور جس دور میں ہم ہیں اس سے گہرا تعلق ہے۔ تو آپ کے سوال کے دوسرے حصے سے آغاز کرتے ہیں۔ فتنہ دجال کا ذکر جہاں جہاں بھی ہوتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بات سننے میں پڑھنے میں آتی ہے کہ دجال کے ساتھ جو ساتھ دیں گے ان میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہوگی اور اس کی باتوں کو تائید کریں گی، مانیں گی۔ اب ایک ایسا فتنہ جس کے بارے میں ہر نبی نے، ہر پیغمبر نے اپنی قوم کو آگاہ کیا کہ اس سے بڑا فتنہ اور کوئی نہ ہوگا جتنا خطرناک فتنہ دجال کا ہوگا، اور اس فتنے کو بڑھاوا دینے میں تعداد مردوں سے زیادہ عورتوں کی ہوگی۔ کتنی عجیب بات ہے، اتنا خطرناک فتنہ اور ایک طرف صنف نازک، جس فتنے سے اللہ کے 1,24,000 پیغمبر پناہ مانگتے رہے، اس فتنے کی مددگار مردوں کے مقابلے میں عورتیں زیادہ ہوں گی۔ حیرت کی بات ہے، اور یہ بات حیرت میں ہی رہ جاتی اگر قرآن کی آیت پہ غور نہ کیا جائے۔ اللہ پاک نے قرآن میں سورہ بقرہ کی آیت 228 میں فرمایا، اور ان عورتوں کے ویسے ہی حقوق ہیں جیسے کہ مردوں کے ہیں، اچھائی کے ساتھ۔ ہاں، ان مردوں کو ان عورتوں پہ درجہ اور فضیلت حاصل ہے۔ اور پھر سورہ نساء کی آیت 34 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک کو دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہ ہے وہ ٹرننگ پوائنٹ، وہ فتنے کی اصل جڑ جہاں سے فتنہ نمودار ہوتا ہے۔ بنی اسرائیل یعنی یہودی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے یا نہیں، اپنی جلن اور حسد کی وجہ سے
مگر وہ جانتے ہیں کہ رسول عربی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف اللہ کے آخری رسول بھی ہیں اور یہ کتاب قرآن بھی حق ہے، سچ ہے۔ وہ اس کی آیت کو بہت غور سے سمجھتے ہیں، ہر آیات کو۔ اللہ پاک نے قرآن میں بتایا ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو تمہیں فضیلت دی گئی تھی تمہارے علم کی بنا پہ باقی قوموں پہ۔ 1400 سال تک تم میں ہزاروں نبی رسول آئے، وہی آتی رہی، فضیلت دی گئی تھی تمہاری عقل علم کے حساب سے۔ اب ذرا غور کیجئے، اللہ پاک خود فرما رہے ہیں کہ یہ پہلی امت مسلمہ عقل والی تھی، غور والی تھی، شعور رکھتی تھی، عقل کو کیسے استعمال کرنا ہے جانتی تھی۔ بس مار کھا گئی جب خود کو خدا کے مقابلے میں لا کھڑا کیا، جب خدا کی نافرمانی شروع کر دی۔ تو ان کی عقل اتنی زیادہ ہے، تیز ہے دنیاوی معاملات میں کہ انہوں نے اپنی سازشی مزاج عقل سے وہ پوائنٹ نکالا جس میں انسان کا سب سے زیادہ نقصان ہونے والا تھا۔ اللہ نے فرمایا مرد کا درجہ ایک زیادہ ہے کیونکہ وہ کماتا ہے، عورت کی رکھوالی کرتا ہے، عزتوں کا خیال رکھتا ہے، اپنے مال خرچ کرتا ہے۔ یہاں پر یہودیوں نے کہنا شروع کر دیا کہ نہیں، ہرگز نہیں، عورت اور مرد برابر ہیں، ان کو برابر کی آزادی ہے، عورت بھی کما سکتی ہے، اسے گھر سے باہر آنا چاہیے، اپنی صلاحیتیں منوانا چاہیے، اپنی خوبصورتی کو دکھانا چاہیے، اپنی تعریفیں غیروں سے سننا چاہیے، مردوں کے لیے انٹرٹینمنٹ بننا چاہیے اور مردوں کو انٹرٹینمنٹ بنانا چاہیے۔ کوئی فرق نہیں، کوئی درجہ کسی کا زیادہ نہیں۔ اس سازش میں ان کی عورتیں شامل ہوئیں، سب سے پہلے بے لباس ہوئیں، گھروں سے نکلیں، ٹی وی پہ، فلموں پہ، اسٹیج پہ، سڑکوں پر اپنے آپ کو برہنہ کیا۔ دجال کے اس فتنے کی پہلی شکار اور ساتھی بننے والی ان کی اپنی عورتیں۔ گھروں سے نکلنا کوئی ایسی بات نہیں، لیکن جب بے پردہ ہو کر نکلنا اور غلط مقصد کے لیے نکلنا، غلط پیشے کے لیے نکلنا، وہ چیز غلط ہے۔ اس فتنے کو بہت خاموشی کے ساتھ دبے قدم آہستہ آہستہ مغرب سے مشرق کی طرف پھیلایا جانے لگا۔ یہاں کی عورت کو بھی سمجھایا جانے لگا کہ تم کیا گھر بیٹھی ہو، باہر نکلو، کماؤ، دنیا دیکھو، انجوائے کرو، تم مرد سے کم نہیں ہو۔ مغربی مرد یا مشرقی مرد پورے لباس میں ہوتے ہیں اور تم سردی ہو یا گرمی آدھے لباس میں یا مکمل ننگی ہو کر باہر آؤ۔ تمہاری لائف ہے، تمہارے رولز ہونے چاہیے، مائی لائف مائی رولز۔ قرآن جو بھی کہے، اللہ کا حکم جو بھی ہو، تم اپنے رول بناؤ۔ زندگی ایک بار ملنی ہے تو انجوائے کرو۔ تاریخ کا مطالعہ کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ مسلمانوں کی بڑی حکومت رہی، یونان میں، یورپ میں بھی، مغل بادشاہوں کے دور میں بھی، مگر ناکامی کب ہوئی؟ جب ان میں ناچ گانا، شراب، عورت اور عیاشی پھیلا دی گئی تو وہ کمزور پڑے، اخلاق سے اور اپنا وقار کھو بیٹھے۔ نیو ورلڈ آرڈر کے نام پہ دنیا میں پھیلتا ہوا یہ دجالی فتنہ، یہ فریڈم جڑ ہے، اصل جڑ ہے۔ شیطان کے بارے میں کہاوت ہے کہ شیطان اپنے ساتھیوں سے کہتا ہے کہ تم 1000 بدکار مردوں میں سے صرف ایک بدکار عورت لے آؤ تو مجھے زیادہ خوشی ہوگی، کیونکہ وہ ایک بدکار عورت 1000 بدکار مردوں سے زیادہ مددگار ہوتی ہے گناہ کو پھیلانے میں، نسلیں تباہ کرنے میں۔ ذرا گرد و پیش پہ نظر دوڑائیے، اب مشرقی ملکوں میں اسٹیج پہ ایک عورت متوجہ رکھتی ہے ہزاروں مردوں کو، اپنے جسم
اور فحش گفتگو سے، اور مردوں کی مت ماری ہوئی ہے۔ کیا اس طرح کے مردوں کی بھی فضیلت ہے عورت پر؟ آج ہماری سوسائٹی میں فخر سے بتایا جاتا ہے کہ ہمارے اتنے گرل فرینڈز ہیں، اور عزت سمجھی جاتی ہے اگر محفلوں میں آپ کے ساتھ آپ کی گرل فرینڈز موجود ہوں۔ اسٹینڈرڈ سمجھا جاتا ہے، کلاس سمجھی جاتی ہے۔ ایسے مرد بھی دجال کے نقش قدم پہ اس کے معاون اور مددگار ہیں۔ اللہ پاک نے صاف فرما دیا کہ مرد قوام ہیں، عورت پر حاکم ہیں۔ اور کیوں ہیں؟ کیونکہ وہ عورتوں پر خرچ کرتے ہیں اپنے مال سے، ان کو گھروں میں جگہ دیتے ہیں، حلال رشتے میں بیوی بنا کر، بہن کے روپ میں، بیٹی کے روپ میں، ماں کے روپ میں، عورت کے ان 4 روپ میں وہ مرد بیٹا، خاوند اور باپ حاکم ہیں، جو ان پہ اپنے مال خرچ کرتے ہیں، ان کی عزت کی حفاظت کرتے ہیں اور جان کی حفاظت کرتے ہیں۔ سورہ بقرہ کی آیت 268 میں اللہ پاک فرماتے ہیں کہ شیطان تمہیں مفلسی سے ڈراتا ہے اور شرمناک طرز عمل اختیار کرنے کی ترغیب دیتا ہے، جبکہ اللہ تمہیں اپنی بخشش اور فضل کی امید دیتا ہے۔ اللہ بڑا فراخ دست اور دانا ہے۔ بے شک کتنی واضح آیت ہے، نشانیاں ہیں اللہ پاک کی، سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ مرد عورت پہ ایک درجہ زیادہ فضیلت رکھتا ہے، کوئی شک نہیں اس میں۔ اور فضیلت کے ساتھ اب اس آیت پہ غور کیا جائے تو کوئی شک نہیں، مرد ہی فضیلت رکھتا ہے عورت پہ۔ مرد کی فضیلت کب ختم ہوتی ہے؟ جب وہ اپنی کمائی عورت پر خرچ نہیں کرتا، بلکہ خود کہتا ہے کہ کماؤ، ناچو گاؤ، پیسہ کماؤ، راتوں رات امیر بنیں گے۔ یہ دبئی اور مختلف ممالک میں بھیجے جانے والے گروپس عورتیں کیا خود ایجنٹس کے پاس پہنچ جاتی ہیں؟ کیا خود ویزے لگوائے جاتے ہیں؟ یا ان کو بھیجنے والے، ریسیو کرنے والے ان کے اپنے مرد حضرات ہوتے ہیں جو باہر سے خبریں لیتے ہیں اور اپنی عورتوں کو مجبور کر کے یا خوشی خوشی منا کر ایسے سفر پر بھیج دیتے ہیں جہاں واپسی پہ شیخوں سے سونا وصول ہوتا ہے ان کے دل بہلانے پہ، اور یہ امور ان پہ سونپے جاتے ہیں کہ پیسے کما کر لاؤ۔ مرد عورت پہ حاکم ہے، وہ اس کو گناہ پہ بھی مجبور کر سکتا ہے، اور کئی عورتیں بھی اپنی مرضی سے ان کاموں کو بخوشی قبول کرتی ہیں دنیا کی آسائشوں کے لیے۔ تو کیا ایسے مرد بھی عورت پہ فضیلت رکھتے ہیں جو خود اس کی کمائی کھا رہے ہوں؟ یہ یہودی ایجنڈا، ان کی خفیہ سازش نے ہی لوگوں میں غربت پھیلائی، سود کے ذریعے، ناجائز کاموں کے ذریعے۔ پہلے آسانیاں، عیاشیاں، یہ عادتیں ڈال دیں، پھر کمزور کر دیا مالی لحاظ سے، اور اس مقام پہ کھڑا کر دیا کہ اب اپنی عورتوں کو باہر نکالو، وہ کمائیں گی، اور کام ان کا وہی شیطان والا کہ مفلسی سے ڈرا دیا اور بے حیائی کے کاموں کا راستہ دکھا دیا۔ نہ تو ہر مرد ایسا ہوگا اور نہ ہے، نہ ہی ہر عورت مجبور ہو کر کوئی غلط کام کرتی ہوگی۔ بہت سے لوگ اپنی مرضی سے بھی یہ راستے اپناتے ہیں جو راتوں رات امیر بننے کی امید میں ہوں۔ تو فتنہ دجال میں عورت کو مرد کے برابر کرنا، بے حیائی کو فروغ دینا، اللہ کی آیات کے آگے یہ کہنا کہ نہیں، مرد ایک درجہ زیادہ نہیں، دونوں برابر ہو، اور بذات خود بہت سی عورتیں اس بات کو ایگری کر گئیں۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ عورت کوئی باعزت پیشہ اختیار نہیں کر سکتی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم حاصل کرنا ہر مرد عورت کے لیے فرض ہے، اور پھر جو لڑکیاں مزدوری کرتی ہیں، محنت کرتی ہیں، ڈاکٹر بنتی ہیں یا استاد بنتی ہیں اور حلال طریقے سے کماتی ہیں، اس طریقے سے کماتی ہیں جس میں حلال راستہ ہو، پردہ ہو،
اللہ کی حدود کو جانتی ہوں، خدمت کرتی ہوں معاشرے کی، حقوق جانتی ہوں اپنے گھروں کے، وہ دجالی فتنے میں نہیں ہیں۔ پردے میں رہ کر اپنے فرائض نبھائے جائیں، عزت دی جائے ان رشتوں کو جو اللہ پاک نے فرمایا، تو وہ لوگ دجال کے ساتھی نہیں۔ اللہ پاک نے جن باتوں سے منع فرمایا ان میں بے حیائی کا سب سے زیادہ منع فرمایا۔ انسان میں حیا رہے تو اسے رشتوں میں بھی حیا یاد رہتی ہے، اللہ کے حکم بھی یاد رہتے ہیں، اللہ کی آیات پہ غور کرنا یاد رہتا ہے، ان کو ماننا، ان پہ عمل کرنا، اس میں ہی ہر مرد و عورت کی نجات ہے، آسانی ہے۔ اب اس ضمن میں کیونکہ ذکر ہوا عورتوں کا فتنہ دجال میں، تو ساتھ ہی ایک حدیث کے بارے میں بھی ذکر ہوتا ہے کہ جہنم میں زیادہ تعداد عورتوں کی ہوگی۔ تو حدیث مبارک کے الفاظ ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے گروہ مستورات، صدقہ کیا کرو اور بکثرت استغفار کیا کرو، بلا شبہ میں نے اہل دوزخ کی کثیر تعداد تمہاری ہی دیکھی ہے۔ تو ایک خاتون بولیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دوزخ میں ہماری کثیر تعداد کی کیا وجہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم کثرت سے لعنت کرتی ہو اور خاوند کی ناشکری کرتی ہو۔ اب اس مکمل حدیث میں جو بات سمجھ آتی ہے، مسلم شریف کی حدیث ہے، جس میں یہ بتایا گیا کہ جو عورتیں لعنت کرتی ہوں، ناشکری کرتی ہوں، خاوند کی ہو، اللہ کی ہو، تو ایسا کام سبب بن سکتا ہے عورت کا جہنم میں جانے کے لیے۔ ایک مسلمان عورت کو یہ نصیحت کی جا رہی ہے کہ تم صدقہ زیادہ کیا کرو، بکثرت استغفار کیا کرو، طریقہ بھی بتا دیا گیا۔ اور اب اس کے بعد عورتوں کی کثیر تعداد، کیونکہ عورتیں صرف مسلمانوں میں ہی نہیں، دنیا کی ہر امت میں، ہر قوم میں موجود ہیں، تو اس بارے میں اگلی حدیث ہے جس میں ذکر ہوا یاجوج اور ماجوج کا، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے بنی آدم کو 10 حصوں میں تقسیم کیا، 9 حصے یاجوج اور ماجوج کے بنائے اور باقی ایک حصے میں باقی کے عام انسان۔ بڑی واضح حدیث ہے جس میں بتایا گیا کہ دنیا میں جو بہت زیادہ لوگ ہوں گے وہ یاجوج اور ماجوج ہوں گے، اور ظاہر ہے ان کی عورتیں بھی ہوں گی، اور جہنم میں جانے والے کام ان میں بے حیائی، لعنت کرنا، ناشکری کرنا، یہ کام ہے۔ تو یہ کام جو بھی لوگ کریں گے یا جو بھی عورتیں کریں گی تو وہ جہنم کا شکار ہوں گی۔ اور تعداد اس میں عورتوں کی زیادہ بتائی گئی، تو ظاہر ہے کہ یاجوج اور ماجوج ان کی عورتیں بھی زیادہ ہیں۔ تو اب واضح ہوا کہ ایک مسلمان عورت کے لیے صدقہ دینا ضروری ہے اور استغفار کرنا ضروری ہے، لعنت ملامت نہیں کرنا چاہیے، اور نہ ہی ناشکری کی جائے اپنے خاوندوں کی۔ ان چیزوں سے اگر انسان، ایک مسلمان عورت بچتی ہے، اپنی عزت کی حفاظت کرتی ہے، اپنے شوہر کی عزت کرتی ہے، اور اپنے باپ، بھائی اور بیٹے کی عزتوں کا خیال رکھتی ہے، تو جہنم سے نجات کے لیے یہ سب ضروری ہے۔ فی امان اللہ۔